महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 6.5 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। डीजल की फी किलो कीमत में भी 8 रुपये फी लीटर तक इजाफे का खदशा। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। कलअदम तंजीम के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज या कल कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। सोशल मीडिया के जरिए शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादातर फेक न्यूज़ या शरअंगेज़ मैसेजेस भारत, बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक से किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीम की जानिब से रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले मार्च के बाइस वजीराबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। चनाब पुल पर रुकावटें, अतराफ में खंदकें। GT रोड बंद होने से कई शहरों में पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की किल्लत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 10 रोज से रास्ते बंद। मरी रोड पर दुकानें और स्कूल्स की बंदिश। मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठ पर मबनी केसेस बनाए गए हैं। हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। झूठे बेबुनियाद केस को 1 साल से ऊपर हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की सच्चाई बरतानवी अदालत में भी साबित हो गई। एहतसाब का नारा अपनी मौत आप मर चुका। नैब को इल्जामात लगाने पर सुबकी का सामना करना पड़ा। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हुकूमत का ऐसा रवैया है जैसे मुल्क चलाकर कौम पर एहसान कर रही हो। तब्दीली वालों ने जिस मसले में हाथ डाला है उसे मजीद बिगाड़ दिया। रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को F16 देंगे तो वो तबाही ही लाएगा। मौजूदा हुकूमत का भी यही हाल है। ये जहाज भी तबाह कर रहे हैं और रनवे भी मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की वफाकी और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सिंध हुकूमत ने 13 साल में वफाकी हुकूमत से 10,242 अरब रुपए वसूल किए मगर कारकर्दगी सिफर है। पंजाब में तरक्की का हकीकी सफर शुरू हो चुका। अपोजिशन जो मर्जी करती रहे, तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार की तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक MNA राय हसन नवाज से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना संवाद की तादाद 28,441 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 658 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,690 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 1.44% रही। आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अदालती उमूर की बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आसिफ जरदारी ने ट्रायल कोर्ट का बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया है। वकील आसिफ जरदारी के मुताबिक नैब इल्जामात दुरुस्त नहीं है। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त मुस्तरद करके गलत हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने ट्रायल कोर्ट का बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया है। वकील आसिफ जरदारी के मुताबिक नैब इल्जामात दुरुस्त नहीं हैं। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त मुस्तरद करके गलत हुक्म दिया है।
اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری پر فرد جرم روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آصف زرداری نے ٹرائل کورٹ کا بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا۔ وکیل آصف زرداری کے مطابق نیب الزامات درست نہیں ہیں۔ احتساب عدالت نے بریت کی درخواست مسترد کر کے غلط حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری پر فرد جرم روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ آصف زرداری نے ٹرائل کورٹ کی بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے۔ وکیل آصف زرداری کے مطابق نیب الزامات درست نہیں ہیں۔ احتساب عدالت نے بریت کی درخواست مسترد کر کے غلط حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بعد اب اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ ہے، جس کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے جان جمالی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ نوابزادہ طارق مکسی نے تجویز کنندہ کی حیثیت سے دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بعد اب اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ ہے، جس کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے جان جمالی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ نوابزادہ طارق مکسی نے تجویز کنندہ کی حیثیت سے اس پر دستخط کیے ہیں۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا انتخاب بلوچستان عوامی پارٹی کے جان جمالی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ بیورو چیف نور الہی بگٹی سے مزید تفصیلات لیں گے۔ نور الہی، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا آج انتخاب ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں میر جان عمر جمالی کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے نوابزادہ طارق مکسی نے جو ہے آج وہ سیکرٹری اسمبلی کے حوالے کیے ہیں۔ آج شام کو ان کا انتخاب ہوگا۔ جی نور الہی بگٹی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ایم این اے رائے حسن نواز کی ملاقات ہوئی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں ترقی کا حقیقی سفر شروع ہو چکا ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے، ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے تحریک انصاف کے رہنما رائے حسن نواز نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب میں ترقی کا حقیقی سفر شروع ہو چکا ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے، ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ مزید اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ اب تک تجمل بخاری سے۔ جی تجمل۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ایم این اے رائے حسن نواز کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ ساہیوال ڈویژن کی تعمیر و ترقی کے لیے علیحدہ ڈیولپمنٹ پیکج پر کام جاری ہے، جبکہ ساہیوال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے قیام سے لوگوں کو علاج کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا، جبکہ سمندری انٹرچینج سے ساہیوال کے لیے ایکسپریس وے بنایا جائے گا۔ سے نہ صرف شہریوں کو آمد و رفت میں اتنا سہولت ملے گی، بلکہ پنجاب کے ہر شہری کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ میں صحت انصاف کارڈ کا پروگرام کامیابی سے جاری ہے، جو ترقی دور میں پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے لے کر جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب میں ترقی کا کو ملکی مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے، ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ تجمل بخاری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جامعہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن کے پرنسپل ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر نے کہا ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دوسروں کی جان، مال اور عزت و ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مومن کی جان اور اس کی عزت و ناموس خانہ کعبہ سے افضل قرار دی گئی ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسروں کی جان، مال اور عزت و ناموس کی حفاظت دوسرے مسلمان پر واجب ہے، بلکہ مومن کی جان کو، اس کی عزت کو، اس کی ناموس کو خانہ کعبہ کے سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔
جامعہ مسجد داتا دربار کے خطیب مفتی محمد رمضان کا کہنا ہے کہ وطن عزیز عالمی سطح پر جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے نکلنا اور آگے بڑھنا ہر مسلمان کا ایمانی اور آئینی تقاضا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بقائے باہمی رواداری، محبت، امن اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرنا بہترین شہری، بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے۔ پیارا وطن ملک پاکستان عالمی طور پر جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے، ایسے حالات میں نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا، آگے بڑھنا، یہ ہر مسلمان کا ایمانی اور آئینی تقاضا ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقائے باہمی رواداری، محبت، امن اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرنا، یہی ایک بہترین شہری، بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے۔ جامعہ بادشاہی مسجد کے خطیب اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا پیغام ہے کہ نبی کریم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم املاک یا انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ہمیں اپنے مطالبات آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنے چاہیے۔ آج ہم سب کو چاہیے، ہم سب محبت عشق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جو بھی معاملات، احتجاج حق ہے اور لوگ کرتے ہیں، مگر مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم املاک کو نقصان پہنچائیں یا انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش کریں۔ خطیب جامعہ مسجد عمر بن الخطاب گلبرگ لاہور مولانا زبیر احمد ظہیر کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور مشکلات پیدا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے یا املاک کو نقصان پہنچانے سے یا راستے روکنے سے یہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستوں کو کھولا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک پتھر بھی پڑا ہو راستے میں تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ وہ پتھر ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ایک تنکا پڑا ہو، ٹہنی پڑی ہو، وہ ہٹا دے کہ